تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، گزشتہ 2-3 جمعوں سے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مقدس کی اس سورت کے اندر جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی، تشفی اور اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات کو بیان کیا ہے، وہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنے علم کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق عرض کر رہے ہیں۔ 2-3 آیات اس سورت کی باقی رہ گئی تھی، انہی کے متعلق آج انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح عرض کرنے کی اور ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی اس سورت کی ابتدا اللہ نے فرمائی ہے قسم کھا کر کے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کے اندھیرے کی۔ مقصد یہ تھا محبوب، جس طرح دن اور رات دو متضاد چیزیں ہیں، نہ ہمیشہ دن ہوتا ہے نہ ہمیشہ رات ہوتی ہے، ایسے ہی محبوب کبھی وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کبھی وحی کو روک لیا جاتا ہے۔ روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آئندہ وحی نہیں آئے گی، اور آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب کبھی رکے گی نہیں۔ اس لیے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی روشنی کی، دن کے اجالے کی، اور قسم ہے رات کے اندھیرے کی۔ یہ کافر مشرک غلط طعنہ دیتے ہیں کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا۔ میں بتاتا ہوں ما ودعک ربک وما قلی، میں نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور میں نے آپ سے رشتہ توڑا بھی نہیں۔ آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ساری دنیا کے بارے میں ضابطہ الگ ہے، لیکن تیرے بارے میں نے ضابطہ یہ بنایا ہے آپ کے لیے ہر آنے والا دن پہلے کے مقابلے میں بہتر ہی بہتر ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، تیرا رب عن قریب تجھے اتنا دے گا
اتنا دے گا فترضا، محبوب تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ تو مانگتا جا، میں دیتا جاؤں گا، نہ تیرے مانگنے میں کمی آئے گی اور نہ میرے دینے میں کوئی کمی آئے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بھائی بیان آنکھ کھول کر کے سنیں، آنکھ بند کریں گے تو نیند آ جائے گی اللہ کی فضل سے، اس لیے توجہ کے ساتھ جاگ کر کے سننے کی کوشش کریں۔ ادھر میری طرف دیکھیں، آنکھوں سے آنکھیں ملائیں گے تو بات دل کے اندر اترے گی، ورنہ مراقبے کے اندر جاؤ گے تو پھر کسی اور عالم کی سیر کرو گے۔ میں بیٹھا یہاں پر بیان کرتا رہوں گا اور پتہ لگا جناب مراقبے کے اندر ہے۔ ایک وائز کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رات بھر بیچارہ واز کرتا رہا، بیان کرتا رہا دھوم دھام کے ساتھ، اور مجمع ایک ایک کر کے جاتا رہا، ایک آدمی رہ گیا اور ناٹ نیچے کیے ہوئے تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید ساری دنیا بھی چلی جائے، کم سے کم ایک تو ہے سننے والا۔ اب بعد میں جب باز ختم کیا وآخر دعوانا کہا تو دیکھا جناب بھی سو رہے تھے، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ تو وہ بھی اٹھ کر کے چلا جاتا۔ اس لیے بھائی دین کی بات توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، اور یاد رکھیے جب باز بیان ہو تو اس وقت بالکل خاموش، کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑا ذکر ہو کیا ہوگا؟ آپ اپنی زبان سے ذکر کر رہے ہیں، ذکر نہیں ہے، ذکر یہ ہے جو اس وقت کہا جا رہا ہے، خاموشی کے ساتھ سنیں، ورنہ تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے ذکر کے اندر لگ رہے ہیں، میں اپنے ذکر کے اندر، پھر ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ اس لیے خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، آداب ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ تو توجہ کے ساتھ نگاہیں اوپر اٹھائے اور جناب میری طرف دیکھتے رہیں تو لگے گا کہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں عن قریب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آگے اللہ نے فرمایا کافر غلط کہتے ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، محبوب یتیمی کے زمانے میں تو لوگ ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں، یتیموں کو دھکے ملا کرتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ میں نے تو آپ کو یتیمی کے زمانے میں نہیں چھوڑا ہے، تو اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اب تو آپ ہمارے نمائندے پیغمبر ہیں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھا ہے، تو أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، محبوب یتیمی کے اندر میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو پناہ دی، آپ کو سہارا دیا۔ کس انداز سے؟ کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ ابھی اچھی طریقے سے چلنا پھرنا بھی نہیں جانتے، 5-6 سال کی عمر ہے، اس وقت والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، دادا بھی 8 سال کے اندر دنیا سے چلے گئے، پھر تایا نے آپ کی پرورش کی، اس کے بعد پھر چچا ابو طالب کی پرورش کے اندر آئے، ایک ایک سہارا آپ سے چھنتا گیا، لیکن أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ یتیم تھے، اس وقت میں نے آپ کو سہارا دیا ہے، ٹھکانہ دیا ہے، تو اب میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اور آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں سے بات رہ گئی۔ فرمایا محبوب آپ حق کی تلاش میں سرگرداں، بے چین اور پریشان تھے، جیسے کوئی انسان کسی چیز کی تلاش میں انتہائی جنون کے درجے کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس کو ضال کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گمراہ تھے، نعوذ باللہ، جیسے کہ ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر یہود اور نصارہ کو کہتے ہیں الہی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہود اور نصارہ یعنی ان کے راستے پر مت چلا جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو ضال کے معنی اگرچہ گمراہ کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا مطلب یہ ہے محبوب آپ حق کی تلاش میں کبھی غار حرا کے اندر جاتے تھے، کبھی مکے کی پہاڑیوں کے اندر نکل جاتے تھے، کئی دن کا راشن اور کھانے پینے کا نظم کر کے آپ چلے جاتے تھے، اور کبھی کبھی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کھانا پہنچاتی تھی، تو آپ تلاش حق کے اندر حیران، پریشان، مجنونانہ کیفیت کے اندر تھے۔ بس اللہ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق وحی نازل کر کے آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ ووجدک ضالا فہدی،
آپ حق کے متلاشی تھے، اللہ نے ہدایت کے سارے اسباب آپ کے لیے پیدا کر دیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور بعض نے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام ابھی آپ کا بچپنا ہے، 8-10 سال کی عمر ہے، مکے کی کسی پہاڑی کے اندر کھیلتے کھیلتے آپ چلے گئے اور اتنی دور چلے گئے کہ راستہ پھر آپ کو آنے کا پتہ نہیں چلا کدھر جاؤں۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اب اللہ کو اپنی قدرت کا ایک نظام دکھانا تھا، آپ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اچانک ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ ابو جہل، ابھی نہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، بچپنا ہے، اور ہر آدمی محمد کے اخلاق کی وجہ سے محمد سے پیار کرتا ہے۔ بچے تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر ایسا حسین بچہ ہو کہ جس کے اخلاق کی قسم قرآن کھائے، جس کے چہرے کی قسم والضحیٰ کہہ کر کے قرآن کھائے، جس کی زلفوں کی قسم واللیل کہہ کر کے قرآن کھائے، اور جس کا چہرہ اور جس کے دانت ایک ایک چیز عجیب انداز سے اللہ نے بنائی ہو، تو اس سے تو کس کو پیار نہیں ہوگا۔ ابو جہل، اچھا محمد یہاں پر ہے، اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اونٹنی کو بٹھا کر کے ابو جہل آگے بیٹھا اور محمد الرسول اللہ کو پیچھے بٹھایا۔ روایت میں آتا ہے وہ اونٹنی کو اٹھاتا ہے تو اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، مارتا ہے، چابک مارتا ہے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اٹھتی نہیں۔ اب وہ حیران کی وجہ کیا ہے، کیا ہو گیا؟ پھر محمد رسول اللہ کو نیچے اتارا، حیران پریشان ہو کر کے پھر بیٹھا، اور اس مرتبہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کی طرف بٹھایا، جیسے بائک کے اوپر چھوٹے بچے کو آگے بٹھا لیتے ہیں۔ بس جیسے ہی آپ آگے بیٹھے تو اونٹنی فوراً اٹھ گئی، یعنی یہ اشارہ اس طرف تھا ابو جہل بدبخت یہ ساری دنیا کا امام ہے، امام کا کام آگے ہوتا ہے، پیچھے رہنا نہیں ہوتا۔ جو ساری کائنات کا امام، امام الانبیاء جس کو ہم نے بنا کر کے بھیجا ہے، وہ تیرے پیچھے بیٹھے، یہ مجرم کو گوارا نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ محبوب آپ مکے کی پہاڑیوں میں راستہ بھٹک گئے تھے، بھول گئے تھے، میں نے ابو جہل جیسے ملعون کو بھیج کر کے ہدایت کا سامان کیا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو اپنے گھر تک پہنچایا۔ یہ بھی بات حضرات نے ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ آگے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اشارہ اس طرف تھا جب آپ اس وقت راستہ بھٹک گئے تھے، میں نے اس وقت تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، گھر تک پہنچانے کا سامان کیا، اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ آگے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ محبوب آپ یتیم پیدا ہوئے، تنگ دست تھے، آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کوئی مال دولت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی ہوش سنبھالا ہے، آپ دیکھیں گے کہ مکے کے کچھ لوگوں کی بکریاں اجرت کے اوپر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائی ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت بھی لکھی ہے۔ ویسے تو ہر نبی، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، نہ پالی ہو، یہ سنت ہے ایک طریقے سے، یہ مان کر کے چلیے، یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ آپ ابو طالب کے پاس رہتے تھے، اور ابو طالب کثیر العیال تھے، کثیر العیال، بال بچے بہت تھے ابو طالب کے، حضرت علی ہیں، عقیل ہیں، جعفر ہیں، بہت سارے بچے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں بھی چچا کے پاس رہتا ہوں اور چچا کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس لیے میں کما کر کے کچھ چچا کے ہاتھ میں لا کر کے دوں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا ذہین بچہ ہے محمد کہ اپنا بوجھ دوسرے کے اوپر ڈالنا برداشت نہیں کرتا۔ قربان جاؤ محمد تیری جوتیوں کے اوپر، کتنی سمجھداری کہ آپ نے مکے کے لوگوں کی بکریاں چرا کر کے اجرت اکٹھی کرتے ہیں، اور حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کے ہاتھ میں لا کر کے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب آپ کی شادی ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے ایک بچے کو اپنے پاس، حضرت علی کو اپنے پاس لے لیا تاکہ چاچا کا کچھ ہاتھ بڑھ جائے، اس لیے بچپن سے حضرت علی نبی کے پاس رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ تنگ دست تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا،
پہلے ابو بکر ایمان لائے، سارا سرمایہ نبی کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیا۔ محبوب تو اشارہ کر، ابو بکر کی دولت آپ کے قدموں کے اندر ڈھیر ہے۔ تبوک کے موقع پر نبی نے اعلان کیا، حضرت عمر نے آدھا مال لا کر کے جمع کیا، بڑے مالدار تھے، خوش تھے کہ آج میں عمر ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ اب حضرت ابو بکر کا نمبر آیا، گھر میں جو کچھ تھا سارا کا سارا لا کر کے پیغمبر کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیا، قربان کر دیا، اور جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی بیچ کر کے اس کی قیمت بھی لا کر کے رکھ دی، اور ٹاٹ یعنی موٹا چھوٹا ایک کپڑا ہوتا ہے وہ پہن کر کے آئے۔ اور بعض مفسرین نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ بٹن بھی نہیں تھے، کانٹا ہوتا ہے نا کانٹا، اس کے ذریعے سے یہ اپنا گریبان بند کیا۔ اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا اس آدمی کے اوپر کہ گھر کا سارا سرمایہ لا کر کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جبریل آئے اور آ کر کے کہا، اے محمد اپنے اس ساتھی سے پوچھو، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ان کو سلام کہلوایا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے سلام، اور ان سے پوچھو کیا یہ اس حال میں راضی اور خوش ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں اس حال میں راضی ہوں، میرا نبی اشارہ کرے اور میں سب کچھ نبی کے اوپر قربان کرتا جاؤں، یہ میری سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس سے پہلی سورت اس کے اندر ابو بکر صدیق کے بارے میں لفظ آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب تو تنگ دست تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ابو بکر نے سارا مال تیرے قدموں میں قربان کر دیا۔ اس کے بعد آپ کی شادی مکے کی ایسی خاتون سے جس کی دو شادیاں پہلے ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کی۔ بڑے بڑے آدمی نکاح کا پیغام ان کے پاس پہنچاتے تھے کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کو دیکھ کر کے خدیجہ نے دو جہاں کے سردار کو سلیکٹ کیا اور خود پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو محمد نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ آج کے نوجوانوں کو جو نہ باپ کو خبر نہ ماں کو خبر، پالتے ہیں بڑے شوق سے اور کہہ دیا کہ جی ہمیں تو پیار ہو گیا تھا، لو میرج اور بھاگ گئی، کیا زندگی ہے، افسوس کی بات ہے۔ نہ ماں کا خیال، نہ باپ کا، نہ خاندان کا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ سیکھو محمد عربی یتیم ہے، چچا سے مشورہ کیا، پیغام آیا ہے، فرمایا قبول کر لو۔ وہاں تو بڑے بڑے لوگ لائن لگا کر کے کھڑے ہیں، خوش قسمتی یہ ہے اس خاتون کی کہ وہ تمہارے قدموں میں آنا چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے ان سے نکاح کیا تو آپ غم زدہ رہتے تھے۔ روایت میں یہاں تک لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر، ایک مرتبہ مکے کے باہر کوئی قافلہ آیا، ان کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، تو نبی کا دل دکھتا تھا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا محبوب آپ اداس کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے آیا ہوں جن کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ گھبرائے نہیں، چند لوگوں کو پتہ بھیجا جو بڑے بڑے لوگ تھے، ابو بکر صدیق کو، فلاں کو اتنے بلا کر کے لائے۔ حضرت خدیجہ نے اشرفیوں کا سونے کا اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا۔ تفسیر کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ محبوب اس ڈھیر کے دوسری طرف تھے تو نظر نہیں آتا تھا چہرہ۔ فرمایا محبوب یہ سارا مال آپ کے اوپر قربان، آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، لاؤ اتنی بڑی قربانی۔ حضرت خدیجہ کو آپ یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیویوں کے درمیان تذکرہ چل پڑا تو اما عائشہ نے کہا کہ آپ کس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا، میں نے وہ دن دیکھے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے یتیم پیدا کیا، لیکن خدیجہ نے جان مال ساری چیزیں میرے قدموں کے اندر قربان کی۔ اسلام کے اوپر اس کا مال لگا ہے، سرمایہ لگا ہے، اتنی بڑی خاتون۔ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آیا، حضرت خدیجہ کا مال آیا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ تنگ دست تھے لیکن ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ حالانکہ آپ کو اگر آپ دعا فرماتے اللہ سے تو آسمان سے جنتوں کے دسترخوان اتر سکتے تھے،
مکے کی پہاڑیاں سونے کی بن سکتی تھی، لیکن میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اللہ کے نبی نے کبھی دنیا کے مال کی ہرس اور لالچ کیا ہی نہیں، اس لیے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آگے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، 3 حکم دیے نبی جی۔ آپ جانتے ہیں یتیمی کیسی چیز ہوتی ہے، اس لیے پریکٹیکل کرایا ہے آپ کو۔ اب اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آئے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اس یتیم کو دبانا نہیں ہے۔ دنیا میں دستور یہ ہے، یتیموں کی پراپرٹی کو لوگ ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کا حصہ ختم کر دیتے ہیں، بہنوں کا حصہ تو جائیداد میں سے ختم کر ہی دیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، تسلی دی اور اپنے نبی کو تعلیم دی اور قیامت تک کے انسانوں کو سمجھا دیا کہ یتیموں کا حق کھانا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں، جہنم کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں۔ اس نے فرمایا محبوب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم آپ کے پاس آئے اس کو اس کا حق دلوانا، اس کو دھکے دے کر کے بھگانا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ مظلوم کے حق میں آپ نے آواز بلند کی ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پہلا حکم۔ دوسرا حکم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو، سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں۔ سائل سے مراد یہ بھی ہوتا ہے مانگنے والا، اور سائل سے مراد ہر طرح کے سوال کرنے والا۔ عالم کے پاس کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، کوئی بات نہیں مسئلہ پوچھو، بتا دو، اس کو سوال کا جواب دینا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قاری کے پاس، حافظ کے پاس بچہ سبق لینے کے لیے بار بار آتا ہے، وہ سائل ہے، استاذ کو تعلیم دی، بھگانا نہیں کہ ابھی تو آیا تھا پھر آ گیا، نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ سوالی بن کر کے آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو اس کی رہنمائی کرنی۔ امیر ہے، اس کے پاس اس کا مامور آتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کو بھگانا نہیں۔ آپ ذمہ دار ہیں، امیر ہے، اس کے سوال کا جواب تو ایک جملے کے اندر قرآن کی ہزاروں باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو سائل سے مراد سوال کرنے والا بھکاری بھی ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لیکن وہ سوالی جو اڑ کر کے کھڑا ہو جائے، آپ کا راستہ روک لے، آپ کی گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جائے، نکلنے نہ دے، اور ادھر گرین بتی چالو ہو چکے وہ کھڑا ہو گئے آپ کے سامنے آ کر کے، تو ایسے کو جھڑک سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، بھائی ہٹو ورنہ سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بہرحال کنڈیشن کو دیکھنا ہے، لیکن بڑائی کی وجہ سے دھتکار کر کے اس کو بھگانا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، احسان کیا ہے، آپ رب کی نعمتوں کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، مطلب یہ ہے قرآن کو حدیث کے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ محبوب نے پوری زندگی لوگوں کے سامنے کبھی صفا پہاڑی کے اوپر اور کبھی بدر میں، کبھی تبوک میں، کبھی خندق کی وادیوں میں، اور کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، ہر وقت جب بھی اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا آپ لوگوں کو پہنچاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے اگر آپ کو اللہ کوئی نعمت دے، اس نعمت کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کریں۔ اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے، لوگ آپ سے قرآن سننا چاہتے ہیں، تو آپ ناز نخرے نہ دکھائیں، آج کل خراب ہے، یہ نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ کی نعمت ہے، پڑھ کر کے سنا دو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور کوئی سوالی آپ کے در پر آیا ہے، آپ اس نعمت کا اظہار کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دیکھیے، 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں کیوں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ جب کوئی نعمت دے اس نعمت کا اظہار بھی چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، سرمایہ دیا ہے، لیکن آپ بھکاریوں کی طرح نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں، نہ اچھی سواری کا انتظام، بلکہ آپ سمجھتے ہیں
بخل کرنے کو دینداری، تو یہ دینداری نہیں ہے۔ اللہ نے اچھا دیا ہے، اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤ، حلال کھلاؤ، پاکیزہ کھلاؤ۔ اللہ نے اچھا دیا ہے، اچھا پہنو اور اچھی سواری کا انتظام رکھنا۔ ہے کوئی جہالت کی بات نہیں بلکہ دینداری کی بات ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس لیے اب میں آپ حضرات سے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حوالے سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ مسجد کے پلاٹ کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی عظیم رقم ابھی چاہیے، اور ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے علاقے کے اندر نومبر، دسمبر، جنوری کے اندر کارخانوں کے دن سے جو مال نکلتا ہے وہ پورے سال کی آمدنی بھی اسی کے اوپر دار و مدار ہے۔ جیسے قریش کی وہ 2 سفر کرتے تھے، ایک گرمی کے اندر اور ایک سردی کے اندر، اللہ پورے سال کا رزق ان کو دے دیتا تھا۔ اس لیے اگر اب آپ تعاون نہیں کرو گے تو پھر کون سا وقت آئے گا تعاون کرنے کا؟ آپ حضرات سے التماس سے کھڑے ہو کر کے نام لکھوائیں اور بہت زیادہ اچھے انداز کے اندر اپنی اس نعمت کا اظہار کریں۔ جو چندہ کرنے والے حضرات ہیں وہ فوراً کھڑے ہو کر کے انشاءاللہ شروع کر دیں، اور ایک ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، بڑھ چڑھ کر کے دینا، یہ سنت ہے۔